اللہ کے بندو، یہ قربانیاں جو لوگ دے رہے ہیں، جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کتنے آپشن موجود ہیں اس چیز کے، وہ بڑی آسانی سے ان سب چیزوں سے بچ کے نکل سکتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا بھر کے ملک کھلے ہیں، یورپ تک انہیں پیشکشیں کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو 38 سال 40 سال سے مسلسل آگ اور بارود کی برسات میں بیٹھے ہوئے مستقل، کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 38-40 سال سے غزہ کے مسلمان، ایک چھوٹا سا شہر، اسے ساری ایک بڑی جیل بنا دیا گیا، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے، 3 طرف اس کے، 2 طرف بڑی دیوار اور باڑھ کھڑی ہے، ایک طرف جو اس کے سمندر ہے، تیسری طرف اس میں بدقسمتی سے مسلمانوں کا، فرعونوں کا ملک ہے یہ مصر، یہاں فرعونوں کی اولاد آج بھی حکمران ہے، وہاں وہ بیچارے وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اب 40 سال، ان 38 سال 40 سالوں سے کون سا ان کے پاس، دنیا نے کس وقت ان کے لیے اس چیز کا دروازہ بند کیا؟ آج بھی ان پر یہ آگ برسانے سے پہلے انہیں مہلت دی گئی کہ آپ دنیا کے جس ملک کی طرف نکلنا چاہے نکلے، وہ آپ کو پناہ دیں گے، وہاں جا کے چلے جائیں۔ انہوں نے کیوں اس چیز کو گوارا کیا؟ کھڑے ہو جائیں۔ کوئی یہ صرف گھر کی محبت ہے کہ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے؟ یہ صرف زمین کی محبت ہے؟ کون شخص ایسا دنیا میں جو گھر کی محبت میں، زمین کی محبت میں، ایک ایک گھر سے 30-30 40-40 لاشیں اٹھا رہے ہوں خوشی سے، اور ان پر بھی کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں جی ہم گھر نہیں چھوڑیں گے؟ بڑا آسان ہے مسلمانوں کے لیے کہنا۔ آج یہاں کوئی لا کے 2 ٹینک کھڑے کر دے کہ اتنے گھنٹے میں آپ یہ علاقہ خالی کر کے نکل جائیں، میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان ہے، ہمارے آبا و اجداد یہاں ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، ہم جائیں گے اپنے محلے کی محبت کر۔ کون سا مسلمان ہے؟ دکھا دے کھڑے ہو کے جو یہ کرے۔ کس چیز کی خاطر وہ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو یہ سمجھا، وہ آپ سے ان قربانیوں پر کھڑے ہو کے کہ بھیک نہیں مانگ رہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کھڑا ہو قربانی لاشوں پر کھڑے ہو کے وہاں کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کمبل بھیج دیں، کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دوائیں بھیج دیں، ہمارے لیے روٹی اور پانی بھیج دیں۔ ان کے منہ سے کبھی آپ یہ بات نہیں سنیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں مسلمانوں؟ اتنی بات سمجھ لو، یہ سب کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ۔ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اپنے دل میں یہ بات خود بٹھائیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ بات بتائیں، تاکہ ایک چنگاری تو زندہ رہے، کسی وقت بھڑکے گی آگ، انشاءاللہ ان کو جلائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ یہ یہود اسی طرح اس سرزمین پر 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، قیامت تک اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے اسی سرزمین پر۔ اللہ رب العزت نے لکھا ان پر، قرآن تو پڑھیے آپ۔ ان کا ایک وقت ہے، وہ بار بار آتے ہیں، ان کا ایک وقت آتا ہے، وہ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس حرم کی حرمت پامال کرتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، آپ پچھلی مرتبہ جب یہ کفار نے اس بیت المقدس پر قبضہ کیا اس کی تاریخ پڑھیں، اس سے پہلے جب قبضہ کیا اس کی تاریخ پڑھیں، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جب یہ یہود اور نصارہ اس بیت المقدس پر لڑتے رہے، انہوں نے کیا کیا یہاں پر ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیے، اور کس کس طرح ایک دوسرے کی نسل ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سرزمین کی ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہی وہاں ان لوگوں کے جو ہمارے اور آپ جیسے مسلمان نہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے وہاں کے کب کے اس جگہ کے سودے کر کے نکل گئے ہوتے، اپنی جانیں بچا کے ختم کر گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ مسلمان رکھے ہیں جو ہزاروں لاشوں پر بھی کھڑے ہو کے، اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم پھول جیسے بچوں کے ٹکڑوں پر بھی کھڑے ہو کے اپنے موقف سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے۔